قصہ فاروقی پہنچ کر بھی بابا جان ایک پل کے ہی چین سے نہیں بیٹھ سکے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ باقی رات انہیں اپنا فیصلہ مضبوط کرنے میں لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ کمرے سے باہر آئے اور دھیرے دھیرے ملیحہ کے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ دروازہ کھول کر انہوں نے نماز پڑھتی ملیحہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ وہیں رک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ملیحہ نے سلام پھیرا اور وہ کہنے لگے، آج سے 3 دن بعد یعنی جمعے کے روز تمہارا نور الہدا کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ بڑا فنکشن نہیں ہے، بس تمہارے ننیہال والے اور میرے کچھ دوست ہوں گے، شاید کچھ مہمان نور الہدا کے بھی ہوں۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ اپنی بات کہہ کر انہوں نے ملیحہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، پر وہ آدھا چہرہ ہی دیکھ پائے، مگر وہ آدھا چہرہ پوری رات کی کہانی سنا رہا تھا۔ بابا جان کے اندر کشمکش چھڑ گئی تھی، مگر وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جب نور الہدا سے بات کر کے اسٹڈی میں آئے تو خود اپنے فرار کی راہیں روکنے کے لیے عزیزوں رشتہ داروں کو فون کر کے ملیحہ اور نور الہدا کی شادی کی اطلاع دے کر شام میں منگنی کے لیے دعوت دے ڈالی۔ افتخار حسن اس اطلاع پر حیرت سے مبارکباد دیتے ہوئے بولے، مبارک ہو بھائی صاحب، ویسے یہ خبر غیر متوقع تو نہیں ہے لیکن کافی اچانک ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو، اور شام میں سب گھر والوں کو لے کر آئیے گا۔ منگنی کی چھوٹی سی تقریب ہے۔ بابا جان نے دانستہ ان کی اگلی بات انسنی کر دی تھی۔ ضرور، افتخار حسن نے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ملیحہ کا فون آیا تھا، لیکن اس نے نہ شادی کے بارے میں بتایا نہ منگنی کے بارے میں۔ بابا جان چونکے۔ ملیحہ کا فون آیا تھا؟ ہاں، سمیرہ سے بات ہوئی تھی، اسے سمیرہ کو فوراً بلایا تھا، مگر شادی کے بارے میں یقیناً نہیں بتایا، ورنہ سمیرہ ضرور ذکر کرتی۔ ابھی تک آپ کی طرف پہنچی نہیں؟ آخر میں انہوں نے پوچھا۔ راستے میں ہوگی۔ اچھا افتخار، میں فون رکھتا ہوں، باقی سب کو بھی اطلاع دینی ہے۔ جی بھائی صاحب، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر بابا جان سوچنے لگے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلایا ہوگا۔ پھر جب سمیرہ ان کے پاس آئی اور ان سے ملیحہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے کی اجازت مانگی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئے کہ ملیحہ نے سمیرہ کو کیوں بلوایا تھا۔ انہوں نے سمیرہ کو اجازت دے دی اور سمیرہ کے جاتے ہی انہوں نے ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے ملک ناصر نے فون اٹھا کر کہا، ملک، تم ابھی آ سکتے ہو؟ ان کی آواز سن کر بابا جان نے کہا، ہاں، لیکن کیا بات ہے؟ فون پر نہیں بتا سکتا، تم آ جاؤ پھر بات ہوگی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ بہادر ان کی چائے لے کر آیا تو وہ ہنوز سوچ میں ڈوبے تھے۔ وہ کپ رکھ کر پلٹنے لگا تو بابا جان نے اسے روک کر کہا، بہادر، ڈرائیور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیجنا۔ جی کرنل صاحب۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ ملک ناصر چند منٹوں بعد قصر فاروقی میں تھے۔ انہوں نے لونج میں سے گزرتے بہادر سے اظہر فاروقی کا پوچھا اور اسٹڈی میں آ گئے۔ بابا جان کے مقابل میز کی دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے پوچھا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ملیحہ واجدان سے ملنے گئی ہے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولے تھے۔ ملک ناصر کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا، تمہیں بتا کر گئی ہے؟ نہیں، بس میرا اندازہ ہے، غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے، مگر اس کا کوئی چانس نہیں۔ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ ڈرائیور آ گیا۔ ملیحہ کو لے کر آئے ہو؟ نہیں کرنل صاحب، بی بی لائبریری کے پاس اتر گئی تھیں اور کہا تھا کہ سمیرہ بی بی کو ان کے گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ بابا جان ہوں کہہ کر خاموش ہو گئے۔ ملک ناصر نے ڈرائیور سے کہا، تم جاؤ۔ وہ چلا گیا تو بابا جان نے ہلکی آواز میں کہا، میری بیٹی نافرمان بھی ہو گئی ہے، لیکن میں اسے خود سے بغاوت نہیں کرنے دوں گا۔ تو کیا کرو گے؟ ملک ناصر سرسراتے لہجے میں بولے، واجدان کو قبول کر لوں گا۔ ملک ناصر کے لیے یہ جملہ اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ حیرت سے بول بھی نہ سکے اور بابا جان رکے بغیر بول رہے تھے، ملیحہ میری جان ہے، اور کوئی کتنی دیر اپنی جان پر عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچا کر ایک رات کاٹنا مشکل ہو گیا تھا۔ ساری عمر اس احساس کے ساتھ کیسے گزار پاؤں گا کہ وہ میری وجہ سے دکھ میں ہے۔ کل وہ بار بار مجھ سے کہتی رہی تھی کہ واجدان سے مل لوں۔ اگر آج وہ واجدان سے ملی تو اسے میرے پاس ضرور لائے گی، اور وہ لڑکا اگر ملیحہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ مانگنے میرے پاس آ جائے تو میں باخوشی ملیحہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اور نور الہدا؟ ملک ناصر نے مبہم سا سوال کیا۔ وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ملیحہ کی مرضی کے بغیر اس سے شادی نہیں کرے گا،
اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ ملیحہ واجدان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے وہی ان دونوں کی وکالت کرے گا۔ اسے واقعی ملیحہ کا بہت خیال ہے، بلکہ وہ بدماش تو ملیحہ کی خاطر مجھ سے جھوٹ بولنے سے بھی نہیں چوکتا۔ کچھ یاد کر کے وہ مسکرانے لگے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری بوجھ ان کے سر سے سرک گیا ہو۔ واجدان کی صبح بھاری سر کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات نیند بھی بہت دیر سے آئی تھی، اس لیے آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ روز وہ 8 بجے لائبریری کے گیٹ پر ہوتا تھا۔ آج گھڑی میں 9 بجتے دیکھ کر وہ اچھل کر بستر سے اٹھا اور چکراتے سر کی پرواہ کیے بغیر 15 منٹ میں تیار ہو کر بائک کی چابی پکڑے وہ نیچے تھا۔ عائشہ ابھی تک اس سے ناراض تھی، پر اسے خالی پیٹ گھر سے باہر جاتا دیکھا تو بول پڑی، جہاں جانا ہے ناشتہ کر کے جاؤ۔ واجدان نے لاؤنج میں رک کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ امی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ دیر آفس کے لیے نہیں ہو رہی جو ناشتے کے لیے 5 منٹ نہ رک سکو۔ سب جانتی ہوں، اسی لڑکی کے پیچھے جا رہے ہو۔ ان سے تو کچھ بولنا فضول تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر آفس کے لیے تیار ناشتہ کرتے مصطفیٰ عاصم سے کہا، ابو بس آج کا دن ہے، کل سے میں واپس فرم جوائن کر لوں گا۔ آج کیا معجزہ ہونے والا ہے؟ عائشہ نے طنز کیا تو مصطفیٰ عاصم ٹوک کر بولے، بس کرو عائشہ۔ پھر واجدان کی طرف رخ کیا، بیٹے ناشتہ کر لو۔ سوری ابو، میں بہت جلدی میں ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے بائک اڑاتے جا رہا تھا، مگر اس کے خیال کی روح اس سے بھی تیز بہہ رہی تھی۔ کبھی اس کا دھیان ملیحہ کی طرف مڑ جاتا، کبھی اس کی امی کی طرف۔ ان کا رویہ واجدان کو پریشان کر رہا تھا۔ مین روڈ پر آگے جا کر ایک کٹ تھا، جس سے سیدھے ہاتھ پر مڑ کر سامنے ہی لائبریری والی گلی تھی۔ واجدان کو اس کٹ سے مڑ جانا تھا، مگر اپنے خیالات میں الجھے اسے ذرا آگے جا کر دھیان آیا۔ بجائے اس کے کہ وہ اگلے کٹ سے مڑ جاتا، اسے موڑنے کے لیے بائک کا ہینڈل پوری طرح سے گھما دیا۔ رفتار کافی تیز تھی، بائک لہرائی اور سلپ ہو گئی۔ واجدان سڑک پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پل بھر میں وہاں لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ کوئی ایمبولینس بلوانے کی بات کر رہا تھا اور کوئی پولیس کو اطلاع کرنے پر زور دے رہا تھا۔ پھر ایک بھلے مانس نے ایک ساتھ دونوں کام کیے۔ اس ہجوم سے کوئی بھی واجدان کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ بس ایک شخص نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کی نبض چیک کی اور زندہ ہے کی خوشخبری سنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں کی نظریں اس کے بے ہوش چہرے پر تھیں۔ یہاں سے ہٹتی تو بائک پر ٹھہر جاتی، جس کا اگلا ویل مڑ چکا تھا، مگر اسی ہجوم میں شامل ایک فقیر کی نظر بائک سے آگے فٹ پاتھ کے پاس پڑے اس چھوٹے سے بیگ پر تھی، جس میں واجدان کے شناختی کارڈ اور لائسنس کے علاوہ کچھ رقم بھی موجود تھی، اور جو کچھ دیر پہلے واجدان کی کمر سے بندھا تھا، مگر گرنے کے دوران بکل ٹوٹ جانے کی وجہ سے کھل کر الگ جا پڑا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا فٹ پاتھ تک آیا، پھر نظر بچا کر وہ بیگ اٹھا کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ کوئی اندھے فقیر کی مدد کرتا جائے بابا کی صدائیں لگاتا، لاٹھی دکھاتا ہوا وہ اپنی راہ ہو لیا۔ کچھ دیر میں ہی پولیس موبائل کے ساتھ ایمبولینس آ گئی۔ جو تھوڑا بہت ٹریفک چل رہا تھا وہ بھی رک گیا۔ ملیحہ کی کار بھی اس ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ آخر اس سے پیدل چلنے کا فیصلہ کیا اور کار سے اتر گئی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس سے ایک اچٹی سی نظر جائے حادثہ پہ ڈالی، جہاں واجدان کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا، مگر ہجوم کی وجہ سے ملیحہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ ایمبولینس کو بھیج کر پولیس نے وہاں موجود کچھ لوگوں کے بیان ریکارڈ کیے، پھر وقوع کا جائزہ لے کر بائک موبائل میں ڈال کر چلے گئے اور ٹریفک بحال ہو گیا۔ لائبریری کی سیڑھیوں پہ بیٹھی لمحہ لمحہ گنتی ملیحہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر بے ہوش واجدان کے دماغ کا ایکس رے لیا جا رہا تھا۔ سمیرہ نے ہال میں قدم رکھا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھا۔ افتخار حسن اور منیر حسن بھی ابھی تک گھر میں موجود تھے۔ آپ تو آفس چلے گئے تھے؟ وہ آفاق کو دیکھ کر حیرت سے بولی، جو اسے قصہ فاروق کی ڈراپ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ ہاں، مگر امی نے فون کر کے ملیحہ کی شادی اور شام میں انگیجمنٹ کا بتایا تو رہ نہیں سکا اور اصل صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا۔ پر تمہاری تو ملیحہ سے بات ہو چکی تھی، تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چچی سمیرہ سے بولی۔ ملیحہ نے فون پر بتایا ہی کہا تھا چچی جان، وہ تو جا کر پتہ چلا۔ لیکن واپس کیوں آ گئیں؟ دوپہر کے بعد ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، تم وہیں ملیحہ کے پاس رہ جاتی، ایسے وقت میں وہ اکیلی ہے۔ اب اس کی امی نے کہا تو سمیرہ بولی، وہ گھر پر نہیں ہے، شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ آج اور کل کا دن ہی تو ہے، پرسوں تو مہندی ہے۔ کہا تو اس نے مجھ سے بھی تھا، پر پوچھ کر نہیں گئی تھی۔ یوں بھی اتنی صبح شاپنگ کے خیال سے ہی مجھے چکر آ گئے تھے۔
پوچھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، فون پر بتا دیتی کافی ہوتا۔ منیر حسن نے کہا۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہا پھپھا جان نے ملیحہ کی شادی اتنی جلد بازی میں کیوں طے کی؟ سمد نے وہ سوال پوچھا تھا جو آفاق کو پریشان کر رہا تھا اور جس کا جواب سوچ کر سمیرہ ایک بار پھر پریشان ہو اٹھی۔ ہمارے لیے یہ اطلاع اچانک ہے، لیکن بھائی صاحب نے تو پہلے سے ہی طے کر رکھا ہوگا، پھر جب وقت قریب آیا تو اعلان کر دیا۔ اپنے پاپا کی بات پر آفاق کی گردن دھیرے دھیرے نفی میں ہلنے لگی۔ اسے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ملیحہ نے اپنے بابا جان سے بات کر لی ہوگی اور اب یہ شادی اسی کا ری ایکشن ہے، مگر اس سے خود کو بولنے سے باز ہی رکھا۔ سمد نے البتہ اختلاف کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ملیحہ ضرور اس بات کا ذکر کرتی کہ اندرون خانہ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سمیرہ کی امی بولی، جب بھائی صاحب نے ہی منہ سے بھاپ نہیں نکالی تو ملیحہ خود سے کیا کہتی؟ میرا تو خیال ہے کہ نور الہدیٰ کہ پاکستان واپس آتے ہی سب معاملہ فٹ ہو گیا ہوگا۔ پھر تم نے دیکھا نہیں تھا جب نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آیا تھا کیسے بھٹک بھٹک کر اس کا دھیان ملیحہ کی طرف جا رہا تھا۔ اب تایا زاد، چچا زاد، بہن بھائی تو ہمارے گھر میں بھی ساتھ رہتے آئے ہیں، پر ایسی یکانیت تو کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، رشتہ اگر منگیتر کا ہوتا تو ایسا ہوا کرتا ہے۔ ان کے تجزیے سے کسی کو بھی اختلاف نہیں تھا، اسی لیے سب ہاں میں سر ہلانے لگے۔ آفاق لا تعلق سا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ وہ آشتان کو فون کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتائے، پر گھڑی میں 10 بجتے دیکھ کر اسے ارادہ بدل دیا۔ اسے معلوم تھا کہ 10 بجے واجدان کو ملیحہ سے لائبریری میں ملنا تھا، اس لیے اس وقت اس کا گھر پر ملنا مشکل تھا۔ وہ آفس جانے کے ارادے سے کھڑا ہوا۔ میں آفس جا رہا ہوں۔ اس نے سوچا سمیرہ اسے باہر تک حسب معمول چھوڑنے آئے گی تو اسے بات کر کے اندازہ لگائے گا کہ اسے ملیحہ نے اپنے اور واجدان کے بارے میں کچھ بتایا ہے یا نہیں، پر وہ اعصابی طور پر تھک چکی تھی۔ سمیرہ نے اسے بیٹھے بیٹھے ہی اللہ حافظ کہہ دیا۔ آفاق نے سوچا اسے باہر آنے کو کہے، پھر خیال آیا ملیحہ پورے سیاق و سباق کے ساتھ واقعہ واجدان کی کوش گزار کر ہی دے گی، جس کے بعد واجدان یقیناً اس سے کانٹیکٹ کرے گا، تو پھر سمیرہ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن ہے ملیحہ نے اسے نہ بتایا ہو اور آفاق کی باتوں سے وہ مشکوک ہو جائے۔ سمیرہ سے بات کرنے کا خیال ترک کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا، مگر آفس میں بھی الجھا ہی رہا۔ ہر بار جب اس کے ڈیسک پر رکھا فون بجتا تو وہ یہ سوچ کر فون اٹھاتا کہ شاید واجدان کا فون ہو۔ آخر 3 گھنٹے بعد اس نے واجدان کے گھر فون ملا دیا، جسے انیکا نے ریسیو کیا تھا۔ بھابھی السلام علیکم، آفاق بات کر رہا ہوں، واجدان گھر پر ہے؟ وعلیکم السلام، اور آج کل آپ کے دوست کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں۔ مطلب وہ گھر پر نہیں ہے؟ صحیح سمجھیں۔ اچھا۔ آفاق نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ بھابھی اگر وہ گھر آئے یا اس کا فون ہی آ جائے تو اس سے کہیے گا فوراً مجھ سے بات کرے، یوں سمجھے ایمرجنسی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دوں گی، اللہ حافظ۔ فون رکھ کر وہ پلٹی تو عائشہ مصطفیٰ نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ آفاق کا، کہہ رہے تھے واجدان سے ضروری کام ہے، گھر آئے تو اس سے کہیں مجھ سے بات کر لے۔ ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا؟ وہ اچھمبے سے بولی، ہوگا کوئی کام، میں نے نہیں پوچھا۔ انیکا نے جانے اچکا دیے۔ واجدان کے ایکس رے کلیئر تھے، اسے کوئی گہری چوٹ نہیں آئی تھی، مگر اب تک وہ بے ہوش تھا۔ اس کے پاس سے ایسی کوئی چیز نہیں مل سکی جس سے اس کی شناخت ہو پاتی، چاہے حادثہ سے بھی پولیس کو کوئی ایسی چیز دستیاب نہیں ہوئی۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ بائک کے رجسٹریشن نمبر کے ذریعے اس کا اتا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی۔ یہ 18 دسمبر 1981 کا سرد دن تھا۔ آج کا کمپیوٹرائز دور نہیں تھا، اس وقت ریکارڈ ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے، اور اگر کہیں کوئی فائل نکالنی ہوتی تو گھنٹوں اسٹور روم میں فائلوں کے انبار کے ساتھ سر کھپانا پڑتا۔ واجدان کی شناخت بھی ایسا ہی سردرد ثابت ہونے والی تھی جس میں گھنٹوں لگ جاتے۔ آفاق سب کام چھوڑ کر بس واجدان کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر تھک کر اس نے خود واجدان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور آفس سے اٹھ گیا۔ لائبریری کے گیٹ سے دور کار روک کر بیٹھا آفاق سوچ رہا تھا کہ اسے واجدان یہاں ملے گا یا نہیں۔ وہ ملیحہ سے 10 بجے ملنے والا تھا اور اب 5 بج رہے تھے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ دونوں اب تک لائبریری میں ہوتے، پھر اس کے ساتھ ملیحہ بھی ہوتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ملیحہ کو لائبریری سے نکل کر سڑک کراس کر کے جنرل اسٹور میں جاتے دیکھا۔ آفاق کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئیں۔ کچھ دیر بعد ملیحہ اسٹور سے نکل کر باہر آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ واجدان کہاں رہ گیا؟ آفاق ملیحہ کی پریشانی بھانپ چکا تھا۔ اسے زیر لب کہا، پھر وہ کار سے اتر کر اسی اسٹور میں آیا جہاں سے کچھ دیر پہلے ملیحہ نے فون کیا تھا
اور اپنے پاپا کے آفس کا نمبر ملایا۔ پاپا، واجدان آفس میں ہے؟ کیا بات ہے، آج ہر کوئی اسے میرے آفس میں کیوں فون کر رہا ہے؟ ابھی 2 منٹ پہلے کسی لڑکی کا بھی فون آیا تھا، واجدان کا پوچھ رہی تھی۔ اب تم بھی اس کا پوچھ رہے ہو، چکر کیا ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے پاپا، اچھا میں فون رکھتا ہوں۔ پھر اللہ حافظ کہہ کر اسے فون رکھ دیا۔ میرا شک ٹھیک نکلا، واجدان ملیحہ سے ملنے نہیں آیا، پر کیوں؟ آفاق پیشانی مسلتے ہوئے سوچنے لگا۔ پھر آرٹ کونسل میں اس کو تلاش کرنے کے بعد وہ ساجد کی طرف آ گیا۔ یار ساجد، واجدان کا کوئی پتہ ہے؟ وہ وہیں لائبریری میں ہوگا۔ ساجد نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی نہیں ہے۔ آفاق نے کہا، پھر پریشانی سے بولا۔ ساجد، اس کا ملنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، کہیں سے بھی اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے انداز پر وہ پریشان ہو گیا۔ آفاق لب بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ ساجد اس کا دوست صحیح، پر وہ اس کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ساجد بھی اس کی خاموشی سے سمجھ گیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو آفاق اسے بتانا نہیں چاہتا، تو اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا اور اس کے ساتھ اٹھایا۔ خوش قسمتی سے اس نئے ماڈل کی بائک، جسے خریدے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، کی فائل توقع سے کم وقت میں اسٹور روم سے برآمد ہو گئی۔ بائک کی رجسٹریشن مزمل مصطفیٰ کے نام پر تھی۔ فائل میں مزمل کی تصویر بھی موجود تھی۔ تصویر میں نظر آ رہا چہرہ زخمی چہرے سے تھوڑی مشابہت تو رکھتا تھا، مگر پھر بھی کافی الگ تھا۔ رجسٹریشن فائل سے زخمی کی شناخت تو نہیں ہو سکی، پر اس امید پر کہ مزمل مصطفیٰ اس نوجوان کی شناخت کر سکے، ایس ایچ او نے کاغذات سے ملنے والے اس کے آفس کے نمبر پر اسے فون کیا اور حادثے کی اطلاع دے دی۔ مزمل ایک پل میں سمجھ گیا کہ زخمی نوجوان کون ہوگا۔ بائک کی رجسٹریشن تو مزمل کے نام پر تھی، مگر اس کا استعمال صرف واجدان ہی کیا کرتا تھا۔ فون پر بتائے کہ خلیے کو پہچان کر بھی مزمل نے خود جا کر تصدیق کرنا ضروری سمجھا اور اپنے گھر والوں کو حادثے کی اطلاع کیے بغیر ہسپتال آ گیا، جس کا نام اسے ایس ایچ او نے بتایا تھا۔ جنرل وارڈ کے بیڈ پر واجدان کو دیکھ کر مزمل سکتے میں رہ گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا۔ ہی از فائن۔ بائک سے گرنے کی وجہ سے 2 گھٹنے چھل گئے ہیں اور بائیں پنڈلی پر بھی کچھ چوٹیں آئی ہیں، مگر وہ سب معمولی ہیں۔ ہیلمٹ نہ ہونے کی وجہ سے سر پر چوٹ آئی ہے، مگر وہ زیادہ گہری نہیں، لیکن ان کی بے ہوشی اسی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ بالکل نہیں، ہوش میں آتے ہی ان کا ہلکا پھلکا چیک اپ ہوگا، اس کے بعد یہ گھر جا سکتے ہیں۔ اور اسے ہوش کب تک آئے گا؟ آپ کے بھائی کو 2-3 گھنٹے میں ہوش آ جائے گا، مگر میں نے آپ سے کہا نا کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کر مزمل نے اسے کمرے میں شفٹ کرنے کا بندوبست کیا۔ اب اسے مصطفیٰ عظیم کو اطلاع کرنی تھی۔ اسے فون پر ایسی پریشان کن خبر دینا مناسب نہیں لگا، تو ان کے آفس آ گیا۔ ابو، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئے۔ مزمل ہچکچایا، پھر سوچا بتانا تو پڑے گا۔ واجدان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مزمل نے کوشش کی تھی کہ خبر سناتے وقت وہ ریلیکس رہے، مگر مصطفیٰ عظیم پھر بھی پریشان ہو گئے۔ ابو پلیز پریشان مت ہوں، وہ ٹھیک ہے، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ مزمل نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر بولے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو مزمل۔ لے جانے ہی آیا ہوں، مگر آپ بیٹھ تو جائیں۔ اس بار مزمل نے انہیں زبردستی بٹھا دیا، پھر پانی کا گلاس ان کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ آپ خود کو ریلیکس کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، تب تک میں گھر پر اطلاع کرتا ہوں۔ وہ پانی کا گلاس پکڑے ٹکر ٹکر اسے دیکھتے رہے۔ مزمل نے پھر ان سے کچھ نہیں کہا اور گھر پر فون کرنے لگا۔ بیل جانے کی آواز سن کر وہ دعا کرنے لگا کہ فون انیکا ہی اٹھائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انیکا، مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے، اس سے پہلے تم آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ایسی کیا بات ہے؟ انیکا جو فون سننے سے پہلے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی، مزمل کی آواز سن کر گھبراہٹ میں کھڑی ہو گئی۔ مزمل نے نرمی سے ٹوکا۔ دیکھو، اگر تم اس طرح کرو گی تو میں بات کیسے کروں گا؟ انیکا کو لگا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس سے اپنے حواس قابو میں کر کے کہا، ہاں اب بتائیں کیا بات ہے؟ واجدان کا معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ایکسیڈنٹ؟ وہ خود کو پریشان ہونے سے روک نہیں پائی۔ ہاں، مگر چھوٹا سا، وہ ہسپتال میں ہے، لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے صرف معمولی چوٹیں ہی آئی ہیں۔ میں ابو کو لے کر کچھ دیر بعد گھر آ جاؤں گا۔ تم امی کو حادثے کا بتا کر ذہنی طور پر تیار کر لو، ورنہ ہسپتال میں واجدان کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جی، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ عائشہ مصطفیٰ نے ایکسیڈنٹ کا نام سن کر ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ انیکا کو انہیں سنبھالنے میں کافی دقت ہوئی۔ پھر چادر
انہیں پکڑا کر ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی اندر سے لا کر پورچ میں رکھی۔ اس کے بعد بیٹے کو تیار کر کے ان کی گود میں دیا اور بھاگ بھاگ کر گھر کے دروازے لاک کرنے لگی۔ تبھی بیل بجی تھی۔ انیکا نے بے حادثہ ہی دوڑ کر گیٹ کھول دیا۔ اس کا خیال تھا کہ گیٹ پر مزمل ہوگا، پر وہاں تو کوئی لڑکی تھی۔ اس لڑکی نے کاغذ پر لکھا ایڈریس اس کی طرف بڑھا کر تصدیق چاہی۔ تصدیق کرتے ہوئے انیکا نے پوچھا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ واجدان مصطفیٰ سے۔ انیکا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج تک تو کوئی لڑکی واجدان کا پوچھنے نہیں آئی، پھر یہ کون تھی؟ انیکا نے غور سے اس شکل لڑکی کو دیکھا جسے کالی ساڑی پر میرون شال سلیقے سے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ آپ کون ہیں اور واجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے۔ اور اتنا سن کر ہی انیکا کے اندر ابال اٹھنے لگے۔ تو یہ ہے ملیحہ فاروقی جس کی وجہ سے واجدان میری بہن کو ریجیکٹ کر رہا ہے ہی کیا اس میں؟ ہر لحاظ سے ایک عام سی لڑکی ہے۔ اسے تنفر زدہ آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر گاڑ دیں جہاں بدحواسی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، پلیز واجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، وہ گھر پر نہیں ہے۔ انیکا نے کہہ کر گیٹ بند کرنا چاہا، پر ملیحہ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ وہ گیٹ پر ہاتھ رکھ کر روکتے ہوئے بولی، آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں۔ جانے وہ کون سا جذبہ تھا کہ انیکا نے اسے بے خبر رکھنا چاہا، حالانکہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ملیحہ بہت پریشان ہے۔ شاید یہ ملیحہ کو واجدان سے نہ ملنے دینے کی لاشعوری کوشش تھی۔ ملیحہ نے اپنا نمبر اسے چٹ کے پیچھے لکھ کر انیکا کو دیا اور کہا، واجدان جیسے ہی گھر آئے ان سے کہیں اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ انیکا نے چٹ لے کر گیٹ بند کر دیا۔ بیل کی آواز سن کر عائشہ بھی پوتے کو اٹھائے گیٹ کی طرف بڑھی تھی، پر انیکا کو بات کرتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ مزمل نہیں آیا اور وہیں رک کر انیکا کو دیکھنے لگی۔ گیٹ بند کر کے وہ واپس مڑی تو انہوں نے پوچھا، کون تھا؟ کوئی لڑکی تھی، غلط پتے پر آ گئی تھی، تنفر سے کہہ کر اسے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ واجدان ابھی تک بے ہوش تھا۔ عائشہ اس کے ماتھے سے بال سمیٹ کر سر پر بندھی پٹی کو ہلکے ہاتھ سے چھو کر فکر مندی سے بولی، اسے ہوش کیوں نہیں آیا؟ امی، سر پر چوٹ لگی ہے، کچھ تو اثر ہوگا۔ ویسے میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے واجدان شوق کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ سر پر چوٹ لگنے سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، پھر ایکس رے بھی تو کلیئر ہے۔ مزمل نے رسان سے انہیں سمجھایا۔ ساجد اور آفاق واجدان کو پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بعد اس امید پر کہ شاید وہ گھر چلا گیا ہو، اس کے گھر آ گئے۔ آفاق گاڑی میں بیٹھا رہا۔ ساجد اتر کر گیٹ تک آیا۔ بیل بجاتے ہوئے اس کی نظر گیٹ سے جھولتے تالے پر پڑی۔ آنکھوں میں تفکر لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ آفاق نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے۔ آفاق چپ سا ہو گیا۔ پھر ساجد نے ہی پوچھا، اب کہاں چلنا ہے؟ آفاق نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر کہا، 7 بجنے والے ہیں، اب اور وقت نہیں بچا۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ساجد نے الجھ کر اسے دیکھا لیکن کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہیں کہاں ڈراپ کروں؟ آفس ہی ڈراپ کر دو، وہاں سے گاڑی لے کر گھر جاؤں گا، نہیں تو صبح پیدل آفس جانا پڑے گا۔ ساجد اپنی عادت کے مطابق لائٹ سے موڈ میں بولا تھا۔ اسے آفس چھوڑ کر آفاق نے کار اپنے گھر کی طرف موڑ دی۔ نور الہدیٰ کو آج پتہ چلا تھا کہ غم جانا کے ساتھ غم روزگار کا کمبینیشن کتنا برا لگتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ملیحہ کے لیے کچھ سوچنے سے خود کو باز رکھا تھا، پر آج انہیں ملیحہ کے سوا کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یوں بھی خوش باش انسان تھے، پر آج ان کی خوشی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ محبت کو پا لینے کا نشہ بھی کیسا سحر انگیز ہوتا ہے، اور یہ سحر پوری طرح سے انہیں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ سر شام ہی گھر لوٹ آئے۔ بابا جان اور ملک ناصر لاؤنج میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے، پر آج شطرنج کی بساط نہیں بچھی تھی۔ نور الہدیٰ اس تبدیلی کو نوٹ کیے بغیر بابا جان کے پاس آ گئے۔ لیجیے بابا جان، حسب وعدہ 7 بجنے سے پہلے میں گھر پر ہوں، لیکن ملیحہ گھر پر نہیں ہے۔ بے حادثہ بابا جان کے منہ سے نکلا تو سرسری سے انداز سے پوچھنے لگا، کہاں گئی؟ بابا جان نے ذرا توقف کیا، پھر کہا، شادی کی شاپنگ کے لیے، ابھی تک آئی نہیں؟ پھر دھیان آنے پر پوچھنے لگے، اور گئی کس کے ساتھ ہے؟ اکیلی ہی گئی ہے اور کچھ دیر میں آ جائے گی۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ میں چائے پئیں گے۔ نور الہدیٰ نے کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں اظہر؟ ملک ناصر نے نور الہدیٰ کے جانے کے بعد بابا جان سے کہا، بتانے کے لیے کیا رکھا ہے ملک؟ صبح سے شام ہو گئی ہے اور ملیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔
ہو سکتا ہے ابھی تک ملیحہ کی واجدان سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ ملک ناصر نے خوشگوانی کی تو بابا جان بولے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے ملیحہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر اپنے ہی قیاس پر پریشان ہو گئے۔ ملک، دعا کرنا میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ مگر 7 بجے اختتام سے تیار ہوئی ملیحہ کو ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے ان کی دعا رائگاں گئی تھی۔ بابا جان تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، البتہ ملک ناصر فوراً اس کی مدد کو آئے۔ چھوڑیے بھابھی، اب باتوں میں مزید وقت کیا گنوانا، آؤ بیٹی کی رسم کر لی جائے۔ سب رسم کے خیال سے ایکسائٹیڈ ہو گئے اور کسی کو پھر اس طرف دھیان نہیں آیا۔ ملیحہ سے کہہ کر وہ بابا جان کے پاس آئے جو ماتھے پر شکنے لیے ملیحہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چلو اظہر، اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے۔ بابا جان نے آجشین لہجے میں کھٹی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تو ملک ناصر نرمی سے ٹوک کر احساس دلانے لگے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آؤ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دو۔ پھر نور الہدیٰ نے بابا جان سے اجازت لے کر ملیحہ کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ پلکیں جھکا کر بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر بابا جان نے دل ہی دل میں دعا دی۔ یا اللہ، جو دکھ میری بیٹی نے جھیل لیا اس کی شکایت نہیں کی، مگر آئندہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے۔ 7 بجے کہیں جا کر واجدان کو ہوش آیا تو وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگا، پھر اس سے گردن ہلا کر دائیں بائیں دیکھا، اپنے گھر والوں کو اپنے پاس دیکھ کر اس سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم ہاسپٹل میں ہو۔ مصطفیٰ عظیم اس کے پاس آ کر بولے، مگر اسے فوری طور پر کچھ یاد نہیں آیا تو حیرت سے بولا، ہاسپٹل میں؟ ہاں، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ واجدان کو سب یاد آ گیا، یہ بھی کیوں ملیحہ سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا، مگر چکر آ گئے اور ساتھ ہی سر میں ٹیس بھی اٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آرام سے بیٹا، عائشہ نے قریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ واجدان کی پوچھنے پر مزمل نے گھڑی دیکھ کر کہا، شام کے 7 بج رہے ہیں۔ کیا؟ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر وہ چکراتے سر اور درد کرتے گھٹنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر مزمل کے پاس آ کر بولا، مزمل بھائی، اپنی گاڑی کی چابی دے، مجھے جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہوش آیا ہے، تمہارا چیک اپ ہونا باقی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ پریشان ہو گئی۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے واجدان، چیک اپ سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتے، پھر تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ ابو پلیز، یہاں میرا دم رک رہا ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے۔ اس کے لہجے کی بیقراری محسوس کر کے مصطفیٰ اعظم خاموش ہو گئے اور وہ پھر سے مزمل سے بولا، بھائی چابی دیں۔ مزمل سمجھ گیا تھا کہ وہ رکے گا نہیں، اس سے نرمی سے بولے، دیکھو تم اس حالت میں ڈرائیو نہیں کر سکتے، جہاں جانا ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ واجدان اس سوال پر الجھ گیا۔ 7 بجے لائبریری بند ہو جاتی تھی اور ایگزیبیشن بھی اس وقت تک ختم ہو چکی ہوگی، پھر ملیحہ سے ملنے کی کیا صورت ہو؟ سوچتے سوچتے اس کی نظر نکاح پر پڑی تو یوں ہی پوچھنے لگا، بھابھی میرے لیے کوئی فون آیا تھا یا گھر پر میرا کوئی پوچھنے آیا ہو؟ انیکا اندر ہی اندر گھبرا گئی، مگر اس کے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور عائشہ نے کہا، ہاں آفاق کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا ضروری کام ہے، تم اسے فون کر لو۔ واجدان کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ آفاق ملیحہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوگا۔ وہ تیزی سے بولا، مزمل بھائی مجھے آفاق کے گھر لے چلیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ واجدان کو سہارا دے کر ساتھ لے جاتے مزمل سے مصطفیٰ اعظم متفکر ہو کر بولے، اس کا خیال رکھنا۔ جی ابو۔ اس سے کہا اور واجدان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ لڑکڑاہٹ کے باوجود سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفاق کے گھر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب کیا کرو گے؟ مزمل نے پوچھا۔ دیکھو ساری فیملی کہیں گئی ہوئی ہے اور واپسی میں تقریباً دیر ہو جائے گی، تو چوکیدار کی طرح گیٹ پر بیٹھے رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آخر وہ بے چارگی سے بولا تو واجدان ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، لیکن بل آپ دیں گے۔ وکیلوں کی نظر دوسروں کی جیب پر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دوسروں کی جیب سے ہی وکیلوں کی جیب میں مال آتا ہے۔ اس سے مسکراتے ہوئے کہا تو مزمل نے کہا، پیٹ باتوں سے بھر لیں گے تو کھائیں گے کیا؟ چلو۔ اور دونوں بھائی پاس ہی کے ہوٹل میں کھانا کھانے چلے پڑے۔ کھانے کے بعد افتخار حسن نے رخصت کی اجازت چاہی تو ملیحہ سمیرہ سے مل کر منت سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ صبح تو آفاق نے سمیرہ سے بات کرنے کو ٹال دیا تھا، مگر اس وقت اسے سمیرہ سے بات کرنے کی بہت جلدی تھی،
اسے ملیحہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے اشارے سے سمیرہ کو منع کر دیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سمیرہ نے ملیحہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت کر لی۔ آج تو نہیں رک سکتی، مگر کل میں صبح ہی آ جاؤں گی۔ پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ آفاق بھی بابا جان کو اللہ حافظ کہہ کر نور الہدیٰ سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں آ گیا۔ تم ملیحہ اور واجدان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے آفاق نے چپ بیٹھی سمیرہ سے اچانک ہی پوچھا۔ وہ براہ راست سوال پر گڑبڑائی، پھر اسے سچ بولنا ہی بہتر لگا۔ سب کچھ، مگر ایک بات نہیں جانتی کہ وعدہ کرنے کے بعد واجدان لائبریری کیوں نہیں آیا؟ یہ تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں۔ اسے دھیرے سے کہا، پھر پوچھا، یہ شادی کا کیا معاملہ ہے؟ ملیحہ کی شادی نہیں ہو رہی آفاق، اسے زندہ دیوار میں چنوایا جا رہا ہے۔ کل رات اس نے پھپھا جان سے واجدان کے لیے بات کی تھی اور وہ بھڑک گئے، پھر صبح اسے نکاح کی خبر دے دی۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، لیکن نور الہدیٰ اس شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا؟ وہ بھی فوراً؟ پھپھا جان کو جانتے نہیں ہیں کہ کوئی 30 بار ہان بھی ان کے سامنے دم نہ مارے۔ نور الہدیٰ کیا چیز ہے؟ پھر ملیحہ میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ انکار کرتا؟ بیزار سے لہجے میں کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو واجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، جو سر پر پٹی لپیٹے کار کی بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور مزمل اس کے سامنے کھڑا جوتے کی ٹو سے زمین کھرچ رہا تھا۔ کسی نے بھی گاڑی گیٹ سے اندر جانے کا انتظار نہیں کیا اور دروازے کھول کر وہیں اتر گئے۔ سمیرہ کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراشوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ یہ سب کیا ہے واجدان؟ تمہیں چوٹ کیسے لگ گئی؟ کچھ نہیں خالہ، بس بائک سلپ ہو گئی تھی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ اختیار حسن بھی اس طرف چلے آئے۔ آپ اندر تو چلیں، پھر بتاتا ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے آفاق کو دیکھا جو کار گیٹ کے اندر لے گیا۔ پوش میں کار روک کر وہ باہر آ گیا۔ واجدان اندر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ مزمل بھائی آپ بھی آ جائیں۔ پھر سب آگے پیچھے اندر چلے گئے۔ آفاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر واجدان ٹھٹک گیا تھا، پر یہ بھی جانتا تھا کہ حادثے کی تفصیل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تو آفاق نے اسے مخاطب کیا، واجدان میرے کمرے میں آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ واجدان آفاق کے ساتھ اٹھ گیا تو ان کے پیچھے سمیرہ بھی وہاں سے چلی آئی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا واجدان۔ کمرے میں آتے ہی آفاق نے اسے دیکھ کر متاسف لہجے میں کہا تو واجدان اس کے انداز پر چونک کر بولا، ہوا کیا ہے؟ ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ واجدان کے سر پر بم بجا تھا۔ سمیرہ کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا، باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرہ الٹے پیروں مڑ گئی اور کوریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں الگ الگ صوفوں پر بیٹھے تھے جن کے بیچ میں ٹیبل رکھا تھا۔ سمیرہ نے فون ٹیبل پر رکھا، پھر دروازہ بند کر دی۔ وہ آفاق کے برابر آئی اور کسی کے کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ملیحہ پر بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ روانی سے قلم چلاتے ہوئے دل کے اندر دبے راز ڈائری پر لکھے جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھی سر جھکا کر لکھتی ملیحہ نے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس کی آواز پر بہادر نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کہو کیا بات ہے؟ بی بی صاحب آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نظر میں کائنات گھوم گئی۔ کس کا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس سے پوچھا۔ سمیرہ بی بی کا۔ اور ملیحہ نے بے دردی سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اس سے کہو میں صبح بات کروں گی، بول کر وہ پھر سے ڈائری میں کچھ لکھنے لگی۔ پھر خود ہی کچھ سوچ کر ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ریلنگ کے ساتھ آپ نوز کا اونچا اسٹول رکھا تھا جس پر فون رکھا رہتا تھا۔ بہادر نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کہا، تم جاؤ۔ پھر فون پر ہیلو کہا۔ تمہیں معلوم ہے آج واجدان کیوں نہیں آیا؟ ملیحہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ سمیرہ نے اس کے بولنے کے انتظار بھی نہیں کیا۔ واجدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کو ریلنگ تھامنا پڑی ورنہ وہ گر جاتی۔ پھر ریلنگ کے سہارے دھیرے دھیرے آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ صبح لائبریری ہی آ رہا تھا کہ موڑ کاٹتے ہوئے بائک سلپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے صبح جب ہم جام میں پھنس گئے تھے اور ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ واجدان تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ملیحہ کی الگ سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ ملیحہ نے بے حد سا شکر ادا کیا تو سمیرہ پوچھنے لگی، اب تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ میرا فیصلہ؟
اسے گمسم سے سرگوشی کی۔ تبھی واجدان نے سمیرہ کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا، مگر ملیحہ کو بولتا سن کر چپ ہی رہا، جو کہہ رہی تھی، فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا۔ میرے فیصلے کا کیا پوچھتی ہو؟ فیصلہ تو ہو بھی چکا، اب تو بس عمل کرنا باقی ہے، اور میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں۔ اگر کوئی تھی بھی تو اب نہیں رہی۔ جانتی ہو ہادی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں یکدم ڈبڈبا گئیں۔ واجدان سناٹوں میں گھرا اس کی آواز سن رہا تھا۔ ملیحہ نم آواز سے بولی، انہوں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہوں، اور اس محبت کے ساتھ میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ اگر میں ابھی جا کر ان سے کہوں کہ مجھے واجدان مصطفیٰ کا ساتھ بخش دیں تو زمانے سے لڑ جائیں گے، مگر میں اس شخص کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہو؟ حوصلہ تو واجدان میں بھی نہیں تھا کہ ملیحہ کو اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ تھامنے کو کہے۔ جس کا ساتھ چھوڑنے کی طاقت ملیحہ میں نہیں، بے اختیاری بے بسی نہیں ہوتی، بلکہ بے بسی تو یہ ہے کہ انسان کی بے اختیاری اس کے اختیار کی پابند ہو جائے۔ ملیحہ کی بے بسی واجدان کو بے بس کر رہی تھی، جو سست آواز میں کہہ رہی تھی، محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جھکتی جا رہی ہوں۔ ہادی بھائی نے میرے کندھوں پر محبت کا بوجھ اتنا بڑھا دیا ہے کہ میری پیشانی زمین سے جا لگی ہے۔ میں نظر نہیں اٹھا پا رہی، سر کیسے اٹھاؤں؟ اور واجدان، اس کی آواز میں درد کھل گیا۔ جب وہ ملا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے دل کا درد بن جائے گا۔ واجدان کے اپنے دل میں درد اٹھا تھا، جسے محسوس کیے بغیر وہ کہے جا رہی تھی، اگر 24 گھنٹے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا تم واجدان سے محبت کرتی ہو تو میں کہتی ہاں میں واجدان سے محبت کرتی ہوں، لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو کہوں گی میں واجدان سے محبت نہیں کرتی۔ واجدان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مجھے واجدان سے عشق ہے۔ واجدان کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے اس بے دردی سے اپنا نچلا ہون ٹانٹوں کے تلے دبایا کہ خون رسنے لگا۔ ادھر ملیحہ کی آواز میں سسکیاں گھل گئی تھیں، پر وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ میں کبھی نہیں جان پائی کیسے کسی کی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں، اور کیسے دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے بس محبت کرنا آتا ہے، اور میں نے بابا جان سے، ہادی بھائی سے اور واجدان سے محبت کی، مگر جب نبھانے کی باری آئی تو کوئی ایک محبت بھی ڈھنگ سے نبھا نہیں پائی۔ اس کی آوازیں سسکیوں میں ڈوب گئیں۔ کھچے ہوئے چہرے کے ساتھ واجدان کی گرفت ریسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بے بس سی آواز ابھری، کاش میری زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے، میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو سامنے واجدان ہو۔ اسے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولی، بغیر میرائے نقطے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے وہ سب کہہ دوں جو میرے دل میں ہے، کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی، وہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس کی چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ اس سے ایک بار کہا تھا، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی۔ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں سے ایک پل مجھے نہیں دے گا، ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ واجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ رہا تھا۔ ملیحہ، اس سے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی، وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ واجدان کی آواز پہچاننے میں اسے 1 سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ واجدان کہیں سے آ جائے، اور اب جب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آفاق واجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو لب بھینچے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ سب کی کوشش میں اس کی آنکھیں دکھنے لگی تھیں۔ پھر
ایک دم ہی اس سے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پالوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو واجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ آفاق نے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے انداز سے مسکراتے ہوئے بولا، ملیحہ اتنا حق تو رکھتی ہیں کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دیں۔ پھر اس سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے فون رکھا اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ سے اٹھی، اوپر کمرے میں آ گئی اور چلتے ہوئے اس سے بیلکونی کا دروازہ کھول دیا۔ پھر سست قدموں کے ساتھ وہ جھولے میں آ بیٹھی۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں جن کے زور سے چائمز لے میں بج رہے تھے۔ سردی کی شدت نے پل بھر میں ملیحہ کے گال گلابی کر دیے تھے اور ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے، مگر اس کی ہر حس جیسے مر چکی تھی۔ وہ وہیں پاؤں اوپر رکھ کر لیٹ گئی۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے 14ویں کا چاند پسند تھا۔ ملیحہ نے چاند کو دیکھ کر اندازہ لگایا ابھی 14 تاریخ میں کچھ دن باقی ہیں۔ کیا میں بس چاندنی کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں گی؟ کڑی دھوپ میری زندگی کا سایہ کب تک بنی رہے گی؟ اسے تھک کر سوچا، پھر بہت دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، انتہا اب میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی وہ رات بھی آنکھوں میں کٹ گئی اور پلک تک جھپک نہ پائی۔ فجر کی اذان کے ساتھ اس کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ نماز پڑھ چکی تو اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، مگر دعا نہیں کر سکی۔ ہاتھ اٹھاتے ہی جو دعا اس کے لب پر آنے کو مچلی تھی وہ نور الہدا کے لیے بد دعا تھی، اور ملیحہ کبھی نور الہدا کو بد دعا نہیں دے سکتی تھی۔ اسے دعا کے لیے اونچے ہاتھ گرا دیے اور جائے نماز سے اٹھ گئی۔ ملیحہ کو پانی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، نوالے کیا نکلتی، لیکن بابا جان اور نور الہدا ناشتے پر آئے تو نور الہدا اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے بولے، ملیحہ ناشتہ نہیں کرے گی؟ اٹھ تو گئی ہوگی، دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں ہے۔ بابا جان نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ناشتے کے لیے منع کر چکی ہے، بلکہ کہا ملیحہ اپنے کمرے میں ناشتہ کرے گی۔ اس جھوٹ کی وجہ بھی تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ سن کر کہ ملیحہ نے ناشتہ کرنے سے منع کر دیا ہے، نور الہدا سیدھے اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر شاید اس کے سدے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کچھ اخذ بھی کر لیں، اور اب ملیحہ کا مستقبل ان کے ہاتھ میں تھا۔ بابا جان نہیں چاہتے تھے ملیحہ کی طرف سے ان کے دل میں کبھی بال لائے۔ وہ ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی کی نادانی پر پردہ ڈالے رکھنا چاہتے تھے۔ ملیحہ کے لیے نور الہدا کا دل بہت کشیدہ تھا، مگر بابا جان جانتے تھے بیوی کے لیے اکثر مردوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسی لیے بابا جان نہیں چاہتے تھے کہ وہ مشکوک ہوں، لیکن نور الہدا کے لیے تبدیلی بھی حیران کن تھی۔ کمرے میں کیوں؟ بابا جان کسن مسکرا کر بولے، بھائی، ہمارے ہاں جب شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے تو لڑکی کا لڑکے سے پردہ کرا دیا جاتا ہے۔ اب شادی تک ملیحہ تمہارے سامنے نہیں آ سکتی۔ اوکے۔ نور الہدا سے لب مسکرائے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ملیحہ کی خالہ اور ممانیہ اس کی کزنس کے ساتھ آ گئیں۔ بابا جان نے خوش دلی سے انہیں ویلکم کرتے ہوئے ملیحہ کی خالہ سے کہا، فریال ہوتی تو ملیحہ کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتی، اب تمہیں سب انتظام کرنا ہے۔ میں تو ان معاملات میں بالکل اناڑی ہوں۔ فکر مت کریں بھائی صاحب، ملیحہ میری اپنی بیٹی ہے، میں اور بھابیاں مل کر سب سنبھال لیں گی۔ آمنہ نے خلوص سے یقین دلایا۔ انشاءاللہ کہیں کوئی کسر نہیں رہے گی بھائی صاحب، بڑی ممانی نے کہا۔ پھر واقعی انہوں نے سب انتظامات ہوش و اسلوبی سے سنبھال لیے۔ لون کافی کشیدہ تھا، صرف چوڑائی ہی 500 گز تھی اور 20,000 گز پر بنے قصر فاروقی کے گرد دائرے کی شکل میں چاروں طرف پھیلا تھا، اور مہمانوں کی تعداد محدود تھی۔ افتخار حسن اور منیر حسن کے خاندان اور آمنہ کی فیملی کے علاوہ گنے چنے کچھ خاص لوگ ہی تھے، اس لیے ڈیسائیڈ ہوا کہ فنکشن قصر فاروقی میں ہی ارینج کیا جائے گا۔ مہندی کا دن آ گیا، مگر ملیحہ کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے احساسات پر برف جم چکی تھی، شام ڈھل چکی تھی اور قصر فاروقی جگمگاتی روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ پیلے کاٹن کے سلور کوٹا لگے شلوار قمیص میں ملیحہ کے کانوں میں موتیوں کے بالے جھول رہے تھے، دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر پہنی کانچ کی چوڑیوں کے آگے موتیے اور گلاب کے مہکتے گجرے اس کی دھوتیا کلائیوں میں سجے تھے۔ اس کے لمبے بالوں کو موتیے کی لڑیوں سے گوندھ کر چوٹی کی شکل میں سنوارا گیا تھا۔ کاٹن کا پیلا دوپٹہ اسے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ لڑکیاں اسے اپنی ہمراہی میں لیے کمرے سے باہر آئیں، جو 2 دن سے اس کی مستقل قیام گاہ بنا ہوا تھا، اور سیڑھیاں اتر کر ہال کے باہر والے دروازے سے ہوتی لان میں آ گئیں۔
ملیحہ کو نور الہدیٰ کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکوں نے اٹھن کا کھیل شروع کر دیا، مگر لڑکیوں کو اپنے کپڑے بہت عزیز تھے۔ وہ اس کھیل میں شامل نہیں ہوئیں اور گانے گاتی رہیں۔ سارے لڑکے سفید کاٹن کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، جن کا حال اب بے حال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے چہرے ہی رنگنے میں لگے رہے۔ کسی کو بھی ملیحہ کے برابر بیٹھے اس تماشے کو دیکھ کر ہنسے نور الہدیٰ کا خیال ہی نہیں آیا۔ خود کو بچاتے جنید کی نظر ان پر پڑی تو وہ چلایا، بھائیو، اسے کہتے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ تم سب اپنا ستیہ ناش کیے جاؤ۔ ادھر نور الہدیٰ آرام سے ہونے والی بیگم کی بغل میں بیٹھا دانت نکال رہا ہے۔ پھر تو سبھی مٹھیوں میں اپٹن بھرے نور الہدیٰ کی طرف دوڑے۔ نور الہدیٰ نے جو اس جم غفیر کو اپنی طرف آتا دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً ملیحہ کے سر کے اوپر سے چھلانگ لگا کر پیچھے کی طرف دوڑے، مگر سمت نے انہیں چا لیا۔ پھر سب انہیں گھسیٹتے ہوئے بیچ ہال میں لے آئے۔ اب نور الہدیٰ گھاس پر دراز تھے اور ہر طرف سے ان پر اپٹن تھوپا جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگے، بس کرو یار، کل میری شادی ہے، کیوں شکل بگاڑ رہے ہو؟ بڑا نازک دل ہے تمہاری بھابھی کا، بیچاری ڈر جائے گی۔ مگر کوئی بھی انہیں چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ گھونگھٹ میں لاتعلق بیٹھی ملیحہ نے نور الہدیٰ کی آواز سنی تو سر اٹھا کر دیکھا۔ واقعی نور الہدیٰ کے چہرے پر اتنا اپٹن ملا گیا تھا کہ لڑکوں کے شکنجے میں ملیحہ کو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی، اور جب پہچان لیا تو بے آستہ ذرا سا مسکرائی۔ 3 دن بعد سمیرہ نے ملیحہ کے بے جان چہرے پر کچھ دیکھا تھا، اور وہ بھی مسکراہٹ۔ اسے اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا، جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور زہر زہر کا علاج ہوتا ہے۔ خدا کرے نور الہدیٰ کی محبت وحشان کی محبت کے زخم کا مرہم بن جائے، آمین۔ اس نے دل میں دعا کی۔ سر اٹھانے کی وجہ سے ریشمی آنچل ملیحہ کی پیشانی کے پیچھے کو سرک گیا تھا۔ پل بھر کے لیے نور الہدیٰ کی نظر اس پر پڑی تھی۔ 3 دن بعد اس کا چہرہ دکھائی دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ ملیحہ اب بھی غائب دماغی کی حالت میں تھی۔ اسے چہرہ چھپانے کا خیال ہی نہیں آیا، الٹا ان کی حالت پر مسکرا دی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر تو نور الہدیٰ اندر تک شانت ہو گئے تھے۔ پھر ہنستے ہوئے زور سے بولے، اب اور تو میری درگت نہ بناؤ، وہ دیکھو میری دلہن ہنس رہی ہے۔ ان کے میری دلہن کہنے پر ایک دم سے ملیحہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور اس سے سر کو جھکا کر چہرہ چھپاتے ہوئے سمیرہ سے گھونگھٹ ٹھیک کرنے کو کہا۔ نور الہدیٰ کو اس کا گریز بھی اچھا لگا تھا۔ آج گھونگھٹ کرا لو، کل تو میں ہی گھونگھٹ اٹھاؤں گا۔ انہوں نے ملیحہ کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھ کر دل میں محفوظ سے سرگوشی کی۔ سمیرہ تکیہ گود میں لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ 1 بجنے والا تھا اور نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ یوں بھی آج کل وہ اور ملیحہ جاگنے کا شغل ہی کیا کرتی تھیں۔ دونوں چپ چاپ بیٹھ کے دور دراز کونوں پر لیٹی چھت کو اندھیرے میں گھورتی رہتی۔ ملیحہ باتھ روم سے باہر آئی تو ہاتھوں اور پیروں پر لگی مہندی دھل چکی تھی۔ سمیرہ نے دیکھا تو ملامت کرنے لگی، مہندی ابھی کیوں دھو دی؟ صبح دھوتی تو رنگ نکھر جاتا۔ رنگ تو اب بھی نکھرا ہوا ہے۔ اس سے ہاتھ سمیرہ کے آگے کیے جن پر مہندی کا رنگ بہت گہرا تھا۔ سمیرہ نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھے، پھر مسکرا کر بولی، نور الہدیٰ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کے عام سے لہجے میں ناز مخفوت تھا۔ سمیرہ نے اسے دیکھا، تمہیں اس بات کی کوئی خوشی نہیں ہے کہ جس شخص سے تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں چاہتا ہے؟ خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ شوہر کی من چاہی ہو۔ اب بھی اس کے لہجے میں کوئی غیر معمولی پن نہیں آیا تھا۔ پھر بات بدلنے کو بولی، چائے پیو گی؟ اپنے لیے بنانے جا رہی ہوں۔ تم اور چائے؟ سمیرہ حیران ہو کر بولی، ہاں۔ ملیحہ نے آرام سے کہا، اصل میں نور الہدیٰ کو چائے بہت پسند ہے، تم کچھ زیادہ ہی ان کی پسند ناپسند کا دھیان نہیں رکھنے لگی؟ سمیرہ تیکھے لہجے میں بولی، جب ان کی خاطر اپنی پسند ہی چھوڑ دی تو ان کی پسند اپنانے میں کیا حرج ہے؟ اس نے واشان کا نام نہیں لیا تھا، پھر بھی سمیرہ سمجھ گئی وہ واشان کی بات کر رہی ہے۔ اب اس سے یہی عادت اپنا لی تھی کہ کہیں بے اختیاری میں واشان کا ذکر زبان سے سرزد ہو بھی جاتا تو بھی اس کا نام نہیں لیتی تھی۔ منگنی والے دن کے بعد سمیرہ نے اس کی زبان سے واشان کا نام نہیں سنا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر سانس بھر کر کہا، تم بیٹھو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں۔ وہ چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو ملیحہ فارغ بیٹھنے کی بجائے اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی۔ اس نے نیا کینوس اٹھا کر ایزل پر رکھا، برش ہاتھ میں لے کر سوچنے لگی کہ کیا بنائے۔ پھر کسی لاشعوری کوشش کے بغیر ہی اس کے ہاتھ کینوس پر چلنے لگا۔ سمیرہ آئی تو وہ پوری طرح کینوس پہ کھوئی ہوئی تھی
اور اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اسے مگن دیکھ کر آواز دینے کی بجائے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سمیرہ اسٹوڈیو میں آ گئی اور اس کی پوچھ سے آگے ہو کر دیکھا کہ وہ کیا بنا رہی ہے، مگر کینوس پر نظر پڑتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سمیرہ نے وحشت زدہ نظروں سے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کے ٹھٹکنے کو محسوس کر کے ملیحہ نے اسے دیکھ کر کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سمیرہ نے کچھ بولے بغیر سکتے کی سی کیفیت میں کینوس کی طرف دیکھا تو ملیحہ کی حیران نگاہیں بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں کینوس پر اٹھ گئی۔ سمیرہ کو جو محسوس کر کے حیرت ہوئی اس پر خود ملیحہ پوری طرح چونک گئی تھی۔ وہ ادھورا پورٹریٹ اتنا واضح تھا کہ واشان کا چہرہ اس میں نظر آ جاتا۔ ملیحہ کو دھیان بھی نہیں تھا کہ واشان کا چہرہ پینٹ کر رہی ہے۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ لب کچلتی ہوئی برش اٹھ رکھ کر وہاں سے ہٹ گئی۔ سمیرہ اس کے پیچھے بیلکونی میں آئی تو وہ گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے جھولے میں بیٹھی تھی۔ سمیرہ آہستگی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی جو پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ایک ٹک سامنے دیکھی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی نے سمیرہ کو اداس کر دیا تھا، مگر وہ خود بھی کوشش کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ کہیں بھوجل پل گزر گئے تو ملیحہ کی خواب دیدہ آواز سنائی دی۔ سمیرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو کہہ رہی تھی، میں مرنا نہیں چاہتی، مگر کچھ دنوں سے لگ رہا ہے کہ میرے اندر سب کچھ مرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہی لفظوں پر گھبرا اٹھی اور گمسم بیٹھی سمیرہ کا ہاتھ پکڑ کر ٹوٹ کر فریاد کرنے لگی، میں مرنا نہیں چاہتی سمیرہ، پلیز مجھے بچا لو، میری سانسیں، میرا دل گھٹ رہا ہے، ہر دھڑکن کے ساتھ دل رکتا جا رہا ہے، میں مرنا نہیں چاہتی اور اس شخص کا خیال مجھے جینے نہیں دے گا، مجھے بچا لو سمیرہ، بچا لو مجھے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سمیرہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ یکدم ہی ملیحہ سے لپٹ کر رونے لگی، پھر خود ہی اس سے الگ ہو کر روتی ہوئی اٹھ گئی۔